100 سال پرانا امن معاہدہ جس کا نام ٹریٹی آف لوزان 2023 ہے، اس کی تکمیل اب زیادہ دور نہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے مختلف جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک مفکرین کے درمیان اس معاملے پر بحث زور پکڑ چکی ہے کہ گزشتہ دہائی کے دوران رجب طیب اردگان تمام سیاسی شعبوں میں بین الاقوامی سطح پر ایک متحرک رہنما کے طور پر ابھرے ہیں۔ وہ تجارت، سفارتکاری اور خطے میں اپنے فوجی پروفائل کو تیز کرنے کی پرجوش کوششوں کے ذریعے دنیا میں ایک بڑا کردار ادا کر کے ترکی کو دوبارہ عظیم بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ زیادہ مضبوط اور قوم پرست خارجہ پالیسی پر عمل کرنے کی کوشش ترک سلطنت عثمانیہ کے ماضی کی شاندار دور کی طرف لوٹنے کے لیے اردگان کے غیر متزلزل عزم کی نشاندہی کرتی ہے۔ اناطولیہ میڈیا ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر اردگان نے کہا کہ ہم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اور جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق 2023 کے ترکی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہم دن رات کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ 2023 سے آگے کا دور لاتعداد شاندار فتوحات کا ایک نیا دور ہوگا جو ہمیں پورے خطے کے مستقبل کو اپنے ماضی کے مطابق بدلنے کے قابل بنائے گا۔ تاہم 2023 تک مذکورہ معاہدے کی منسوخی بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے۔ وہ اس بات پر ہے کہ آیا ترکی اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کر سکے گا؟ کیا یہ معاشی طور پر ترقی کرنے کی پوزیشن میں ہوگا؟ کیا یہ پورے یورپ اور مشرق وسطیٰ میں غالب طاقت بن کر ابھرے گا؟ کیا یہ اب بھی نیٹو کا رکن رہے گا؟ مذکورہ بالا تمام سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں 24 جولائی 1923 کو 24 جولائی 2023 تک دستخط کیے گئے لوزان معاہدے کی تاریخی تناظر میں گہرائی میں جا کر موجودہ جغرافیائی سیاسی حرکات کو سمجھنا ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ طاقتور اور طویل عرصے تک رہنے والی سلطنتوں میں سے ایک ہے۔ اس اسلامی سپر پاور نے 13ویں صدی سے 20ویں صدی تک مشرق وسطیٰ، مشرق یورپ اور شمالی افریقہ کے بڑے علاقوں پر 600 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کی۔ حکمرانی کے دوران سلطنت نے کئی وجوہات کی بنا پر زوال شروع کیا، جس میں صنعتی شعبوں میں ترقی کی بجائے زراعت پر اس کا زیادہ انحصار، آبادی کی اکثریت کا ان پڑھ ہونا، تحقیقات کا فقدان، تمام اکائیوں کے سلطنت کے زوال کے فوراً بعد اتحادی طاقتوں اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان 10 اگست 1920 کو ایک معاہدہ ہوا جس پر دستخط کیے گئے، جس نے سلطنت سے مختلف اکائیوں کی تقسیم در تقسیم کا آغاز کیا۔ اس معاہدے نے سلطنت عثمانیہ کے بڑے حصے فرانس، برطانیہ، یونان اور اٹلی کے حوالے کر دیے اور عثمانی ریاست کے اندر بڑے قبضے والے علاقے بنائے۔ تاہم یہ امن معاہدہ اس وقت کے مصطفیٰ کمال اتاتürk کے لیے ناقابل قبول تھا، جس نے ترکوں کی جنگ آزادی کو بھڑکا دیا۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk کی قیادت میں ایک خونی جنگ ہوئی۔ ترکوں نے خاص طور پر یونان میں 1922 سے 1923 کے درمیان زبردست فتح حاصل کی، جس سے لوزان معاہدے کی راہ ہموار ہوئی۔ اس بین الاقوامی معاہدے پر دستخط سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان کے بیو ریویج پیلس ہوٹل میں ہوئے۔ معاہدے پر دستخط کرنے والوں میں پہلی جنگ عظیم کے فاتح طاقتیں تھیں، خاص طور پر برطانیہ، فرانس، اٹلی اور سلطنت عثمانیہ۔ اس معاہدے کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کیا گیا اور نئی سرحدوں کا تعین کیا گیا، جس کی وجہ سے مصطفیٰ کمال اتاتürk کی صدارت میں ترکی کی جدید قومی ریاست کا قیام عمل میں آیا، جس کا دارالحکومت انقرہ تھا۔ ترکی کو قبرص، لیبیا، مصر، سوڈان، عراق، لوینیت اور مقدونیہ پر اپنی خود مختاری سے دستبردار ہونا پڑا، سوائے ان شہروں کے جو شام میں واقع تھے، جیسے عرفہ، ادانا، غازیانت، کیلس اور مراش۔ اس کی وجہ سے یونان اور بلغاریہ کی ترک ریاست کے ساتھ سرحدوں کی حد بندی بھی ہوئی، جس نے استنبول کا الحاق برقرار رکھا۔ معاہدے کے شوق کے مطابق ترکی کو تیل اور قدرتی وسائل کی کھدائی سے روک دیا گیا، باسفورس کے پانی کو بین الاقوامی راستہ قرار دے کر جہاز رانی کے لیے کھول دیا گیا، معاہدہ شدید ختم کر دیا گیا۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق طے شدہ معاہدے 100 سال بعد خود بخود اپنے نتیجے پر پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نقطۂ نظر کے تحت دو مکاتب فکر موجود ہیں، ایک 100 سال کے بعد میعاد ختم ہونے کی حمایت کرتا ہے اور دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہے اور اس بات پر اٹل ہے کہ ایک بار بین الاقوامی سطح پر طے شدہ معاہدے پر دستخط ہو جانے کے بعد اس کی میعاد ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ دستخط کرنے والے ممالک موجود ہوں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ورسائی کا معاہدہ اب ختم ہو چکا ہوتا، جو 28 جون 1919 کو دستخط ہوئے اپنے 100 سال سے تجاوز کر چکا ہے۔ تاہم اگر معاہدہ لوزان کو 2023 تک منسوخ کر دیا جاتا ہے تو یہ ترکی کی پوزیشن کو کافی حد تک دبا دے گا۔ اسے اپنی سرزمین پر تیل کھودنے کا حق حاصل ہوگا۔ ترکی اب نئے باسفورس کے استعمال کے بدلے ہر جہاز سے ٹول ٹیکس بھی وصول کرے گا۔ ترکی کے نیٹو ممالک سے علیحدگی کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ آزادانہ طور پر اپنے قوانین اور پالیسیاں بنائے گا۔ یہ تمام مواد یقینی طور پر پورے خطے میں اس کو اثر و رسوخ میں اضافہ کریں گی، جس سے ترکی کافی حد تک معاشی طور پر ترقی کرے گا۔
اس کے باوجود خلافت عثمانیہ کی طرف دوبارہ لوٹنا اور ترک شدہ علاقوں پر دوبارہ اپنا کنٹرول حاصل کرنا ایک ناقابل عمل اقدام کی طرح نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بار کھو جانے والے علاقوں کو واپس حاصل کرنا اور ان پر غلبہ حاصل کرنا اتنا آسان ہوتا تو آج کا روس پولینڈ اور وسطی ایشیائی جمہوریہ کے ساتھ سوویت یونین میں واپس آ چکا ہوتا۔ اسی طرح ہندوستان، پاکستان اور کچھ دیگر چھوٹی قومیں اب تک برطانیہ کا حصہ بن چکی ہوتی۔ موجودہ سیاسی حرکات وہ نہیں ہے جو پہلے تھی۔ اب وہ تمام ریاستیں جو کبھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھی جمہوری طور پر پروان چڑھی ہیں اور معاشی طور پر مضبوط ہیں، وہ اپنے علاقائی سالمیت کے دفاع اور اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے 2023 میں اردگان بین الاقوامی سطح پر اپنی بات کہنے کے لیے عالمی سیاست میں سرگرم ہو رہے ہیں۔ واقعات 24 جولائی 2020 کو ہایا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل، S-400 روس سے میزائل دفاعی نظام کی خریداری، زیتون کی شاخ شمال مغربی شام کے اکثرتی کرد افرین ضلع کے خلاف فوجی کریک ڈاؤن، شمالی شام پر قبضے کے ذریعے شام کی خانہ جنگی میں ترک افواج کی طرف سے آپریشن فرات شیلڈ اور افغانستان کی جنگ اور امن عمل میں اردگان کا فعال کردار عالمی سطح پر ایک ابھرتے ہوئے کھلاڑی کے طور پر ترکی کے ساتھ وابستہ کچھ اہم پیش رفت ہے۔ اردگان کی پورے خطے میں ترکی کے اثر و رسوخ کو بڑھانے اور مسلم دنیا کی قیادت کے لیے پرعزم کوششیں مغرب اور اس کے اتحادیوں کی متحمل نہیں ہے۔ مزید برآں ترکی اور سعودی عرب کئی معاملات پر اپنے مختلف رجحانات کی وجہ سے کبھی بھی خوشگوار تعلقات میں نہیں رہے، جن میں فلسطین کا تنازع اور ایران، قطر اور یمن کے بارے میں ان کے مختلف موقف KSA شامل ہے۔ شام کے تنازع کے حوالے سے ترکیوں کے متضاد مفادات نے بھی دونوں ممالک کو ایک کھلی دشمنی میں لا کھڑا کیا ہے۔ اب مذکورہ تنازعات کی پیچیدگیوں نے ترکی کو روس اور اس کے اتحادیوں چین اور ایران کے قریب کر دیا ہے۔ تاہم اس کے برعکس امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب متحد ہیں۔ آخرکار چین، روس اور ایران کا گٹھ جوڑ ترکی کے لیے نیٹو اور کسی دوسرے اتحاد کے مقابلے میں زیادہ موزوں نظر آتا ہے۔ آخر میں بدلتے ہوئے جغرافیائی سیاسی صورتحال کا باریک بینی سے مشاہدہ کرتے ہوئے پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرنے اور ان مواقع کو حاصل کرنے کے لیے ایک سنجیدہ حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے جو ترکی طے شدہ معاہدے پر عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہونے کی صورت میں پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کو 2 مرحلوں پر مشتمل ایک جامع منصوبہ تیار کرنا چاہیے۔ 2023 سے پہلے اور بعد میں پاکستان اور ترکی دونوں مختلف شعبوں میں تعاون کے خواہاں ہیں، جن میں فوجی ہتھیاروں کی ترقی، تجارت، انجینئرنگ اور صنعتی زونز، انفراسٹرکچر کی ترقی، سیاحت کی ترقی اور ادویات کے شعبے میں بہت کچھ شامل ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کس قدر عوام سے پیار کرتے ہیں اور کس قدر اسلام سے پیار کرتے ہیں، اس کی جھلک ہم ویڈیو میں تھوڑا آگے چل کر دکھائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر مائی چینل فن فیکٹس۔ تو دوستو، ابھی ہم دکھائیں گے رجب طیب اردگان ترکی کے صدر کی آواز میں بہت ہی خوبصورت کلام پاک کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ تو اسی کے ساتھ اپنے دوست شاہد سلیم کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک میں، کسی نئی ویڈیوز کے ساتھ۔